الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتوحات فارس. پچھلے دروس میں ہم نے مصر کی فتوحات کا ذکر کیا. یہ فتوحات فارس کا پہلا درس ہے. اس درس میں ہم 3 خطوط کا ذکر کریں گے. ایک خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنامی کسرا تھا. دوسرا خط عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بنامی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھا. تیسرا خط خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جو بنامی رستم تھا. بس یہ بات تو آیا ہے کہ دور صدیقی سے لے کر دور عمری کے اختتام تک قیصر و کسریٰ کے تخت الٹ گئے. وہ 11 ہجری سے 23 ہجری تک کفر کا ہی جابرانہ اور ظالمانہ نظام ٹوٹ گیا اور اسلام کا عادلانہ نظام قائم ہوا. تخت کسریٰ کو الٹنے اور گرانے میں دور عثمانی کا بھی ایک تاریخی کردار ہے. اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن میرے پیش نظر جس تاریخ کا اختصار مقصود ہے وہ دور عمری تک محدود ہے. سنیے، آپ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط ملاحظہ فرمائے جو آپ نے شاہ فارس کسریٰ فرویز کے نام ارسال کیا تھا. خط کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس، سلام علی من اتبع الہدی، ادعوک بدعایت اللہ فانی رسول اللہ الی الناس کافۃ لانذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین اسلم تسلم. میں تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہو. ایمان لے آؤ، بچ جاؤ گے، ورنہ بچنا مشکل ہے. دوسرا خط عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بنامی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھا. خط کا مضمون یہ ہے: امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے یہ خط ابو عبیدہ عامر بن جراح کے نام. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی تعریف کرتا ہوں اور اس کے پیارے نبی پر درود بھیجتا ہوں. اما بعد، آپ نے کفار کے قتل کرنے میں بڑے مشقت اٹھائی ہے اور قادر جبار کو راضی کرنے میں بڑے سرگرمی دکھائی ہے. آپ نے اپنے لیے نیک اعمال پہلے بھیج دیے ہیں جس کو آپ میدان محشر میں پالیں گے، اور ہم نے کبھی کسی دن آپ کو اپنے فرائض میں سستی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. آپ نے اپنے نبی کی سنت اور طریقوں کو خوب قائم رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے ایسا جہاد کیا جیسا کہ اس کا حق تھا. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آپ جب اس خط کو پڑھ لیں گے تو فوراً ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کے لیے جنگی جھنڈا باندھ لے اور دیار بکر اور سرزمین ربیعہ کی طرف ان کے لشکر کے ساتھ روانہ کر دے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ علاقے ان کے ہاتھوں فتح ہو جائیں گے. میں ان کو تقوی اور خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں اور ان کو جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں محنت کی وصیت کرتا ہوں، اور ان کو حکم دیتا ہوں کہ جہاد میں سستی نہ ہونے پائے. اور ان کو یہ بھی وصیت ہے کہ مجاہدین مومنین کے طریقوں کو اپنائے اور اس حکم کی پیروی کرے جس حکم کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر کے فرمایا
اے نبی قتال کر کفار اور منافقین سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ خط سرزمین فارس کی فتوحات کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ فارس کی فتوحات کے دروازوں کو سب سے پہلے خط کھٹکھٹاتا ہے۔ عمر فاروق کے دوسرے خطوط کے چند جملے بھی یہی سامعین کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہو جائے گا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو عملی جامہ پہنانے کا کتنا شوق تھا۔ ملاحظہ کیجیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں عربی شہزادوں کو اجمی شہزادوں پر دے ماروں گا۔ دوسری جگہ میں فرمایا، اس ساتھ جب دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے اور دشمن پیٹھ دکھائے تو ان سے پیچھے نہ ہٹنا، بلکہ ان کا پیچھا کرتے کرتے مدائن تک گھس جاؤ، اور یہ دارالخلافہ انشاءاللہ خراب ہونے والا ہے۔ اسی قسم کے پرجوش جملے اور پرعزم کلمات آپ کو حضرت قعقاع بن عمر، ہاشم بن عتبہ، سعد بن ابی وقاص اور کمانڈر زہرہ رحمہ اللہ کے کلام میں ملیں گے۔ یہ قیمتی کلام حضرت مہدی کرب رضی اللہ عنہ کا بھی سنے۔ فرمایا، یا معاشر المہاجرین کونوا اسودا فانما الفارسی التیس، مہاجرین کی جماعت شیر بن جاؤ، فارسی مجوسی تو بکریا ہے۔ اور اسی دلیرانہ اور شوقیانہ جذبہ کو لیے ہوئی سرزمین فارس کے متعلق گلشن محمدی کے ایک بلبل نعمان بن منذر نے اس طرح نغمہ سرا ہے، ہم میدانی کارزار کے ایسے شیر ہے کہ بوق جنگ دوسرے شیر ہم سے بھاگتے ہیں، ہم اس سچے دین کی حمایت و حفاظت کرتے ہیں اور دشمن کو ناک ہو انہیں چبوا کر بھگاتے ہیں۔ ہمیں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہر جگہ فخر حاصل ہے اور وہیں ہر جگہ کی سعادت ہے۔ ہم سرزمین شام اور اس کے بادشاہوں کے مالک ہو گئے، یہاں تک کہ سزاؤں سے ان کی جماعت تباہ ہو گئی، اور ہم ان قریب تیز رفتار عمدہ گھوڑے شہریاز کتے پر دوڑائیں گے، جو تمام کتوں سے زیادہ سخت کتا ہے۔ ہم دارا، اس کے بعد جملین اور اس طرح راسلین کے مالک بن جائیں گے، اور لشکروں کو اس طرح بڑھاتے رہیں گے۔ ہم حران اور پھر سروج میں داخل ہوں گے، اس طرح راہ کو دوبارہ مسلمانوں کی طرف لوٹائیں گے، اور میں وہی نعمان بن منذر ہوں، میں لڑائی کے چھوٹے موٹے تمام شیروں کو ہلاک کر کے رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام کو جہاد فی سبیل اللہ کا کتنا شوق تھا، اور دربار خلافت میں اس کی کتنی اہمیت تھی، اور پھر ان مجاہدین کی کتنی بڑی ہمت تھی، اور شریعت کی نظر میں ان کی کیسی عظمت۔ الہی کلمت اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس نسخے جہاد کو تجویز کیا تھا، صحابہ کرام نے اس کو عملی میدان میں کس طرح آزمایا، اور ان کے ہاں اس نسخہ کی کتنی بڑی قدر و قیمت تھی۔ تیسرا خط خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی، جو بنام رستم تھا، کا مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط خالد بن ولید کی طرف سے رستم فارس اور مہران اور فارس کے دوسرے جرنیلوں کے نام ہے۔ ہدایت قبول کرنے والوں کو سلام۔ اما بعد، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر تم نے انکار کیا تو پھر ذلیل ہو کر جزیہ ادا کرو، کیونکہ میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ میں موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں جس طرح فارس کے لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں۔ والسلام۔ یہ تھا 3 خطوطوں کا ذکر۔ اس کے بعد فارس کا پہلا جنگ جو زبا اور زلوبیا میں ہوا ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے درس میں کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ۔